مجھ سے پیشتر جو ہمارے خطیب اہل سنت خطاب فرما رہے تھے، فی الحال ان کے نام سے تو ابھی واقف نہیں ہوں، بدر الزماں صاحب، حضرت مولانا بدر الزماں صاحب مدد اللہ علی، تو روم میں کچھ جملے میرے کانوں میں آ رہے تھے جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ نماز کی افادیت پر گفتگو فرما رہے تھے۔ یقیناً آج اس کی بہت ضرورت ہے کہ اہل سنت و جماعت کے اسٹیج سے، ہمارے اجلاسوں سے نماز کی تلقین کی جائے، نماز کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، راغب کیا جائے، اس لیے کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اہل سنت میں سب کچھ ہے، صرف نماز پڑھنے کی تھوڑی سی کمی ہے۔ اگر اہل سنت کو ایک قلعہ ہم تصور کریں تو قلعے کے جتنے بھی دروازے ہیں بڑے مضبوط ہیں ہمارے۔ ان دروازوں میں ایک دروازہ محبت رسول کا بھی ہے جو بہت مضبوط ہے، الفت اولیاء اکرام کا ہے، تعظیم اہل بیت کا ہے، عقائد کا ہے، اور دیگر اعمال کا ہے۔ جتنے بھی اس کے قلعے کے دروازے ہیں سب مضبوط ہے، پوری طرح محفوظ ہے، مگر ایک دروازہ تھوڑا سا کمزور ہے ہمارے ہاں، وہ ہے نماز کا دروازہ۔ اور دشمن کی کوشش ہوتی ہے کہ دشمن اسی دروازے سے قلعے میں داخل ہوتا ہے جہاں دیکھتا ہے کہ یہ دروازہ کمزور ہے، اس کو توڑا جا سکتا ہے۔ نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ نماز کے بہانے ہماری صفوں میں داخل ہوتا ہے۔ آج تک جتنے بھی لوگ اہل سنت کو چھوڑ کر دیگر جماعتوں میں گئے، مجھے آج تک کوئی ایسا فرد نہیں ملا کہ اس نے یہ مجھ سے کہا ہو یا یہ بیان کیا ہو کہ صاحب میں نے بہت تحقیق کی، علماء اہل سنت کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور پھر دیگر مذاہب کی کتابوں کو پڑھا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ دیگر مذاہب کے جو افراد ہیں، جو دیگر فرقوں کے لوگ ہیں، ان کے کتاب میں، ان کی لٹریچروں میں بڑا وزن ہے، اس لیے میں نے اہل سنت کو چھوڑ کر اس فرقے کو اختیار کیا۔ مجھے آج تک ایسا نہیں ملا۔ جو بھی شخص ہماری جماعت کو چھوڑ کر اس طرف جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے، اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ صاحب جب میں سنی تھا تو میں نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ لوگ آئے، انہوں نے مجھے نماز کی طرف راغب کیا، میں نماز پڑھنے لگا۔ دیکھیے جب تک میں نماز نہیں پڑھتا تھا تو آپ مجھے بڑا ٹنٹناٹن سنی کہتے تھے، جنتی کہتے تھے، لیکن عجیب بات ہے کہ جیسی میں نمازی بن گیا آپ کہنے لگے کہ تو جہنمی ہو گیا۔ تو جس جماعت نے مجھے نماز دی وہ جماعت کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ دشمن جانتا ہے کہ اگر میں مسلمانوں کی صف میں یہ کہتے ہوئے آؤں کہ دیکھو میری جماعت میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ محمد بڑے بھائی کی طرح ہے، تو کوئی بھی مسلمان اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ بلانے والا اگر یہ کہہ کر آواز دے کہ آؤ ہماری جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پیٹھ کے پیچھے کی بھی خبر نہیں تھی، کہنے والا اگر یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ مانتے ہیں کہ حضور مر کر مٹی میں ہم مل چکے ہیں، اب حضور کا کوئی وجود نہیں ہے، تم اگر مدینے جا کے سلام پڑھتے ہو تو کچھ نہ حضور سنتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں، تو کوئی بھی سنی صحیح العقیدہ مسلمان اس کے جملوں کو برداشت بھی نہیں کرے گا۔ بہت ممکن ہے کہ جذبات میں آ کے اس کے گال پر ایک تھپڑ رسید نہ کر دے۔ وہ جانتا ہے کہ اس طرح سے میں اپنے عقائد کو نہیں بتا سکتا، اپنی جماعت کی تعداد نہیں بڑھا سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو سنی ہوتا ہے وہ اگرچہ اعمال میں کوتاہی کرنے والا ہوتا ہے لیکن اس کا عقیدہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، وہ اپنے نبی سے محبت بڑا کرتا ہے، اپنی اولاد اپنے ماں باپ سے زیادہ اس کو نبی سے محبت ہوتی ہے، تو وہ رخنہ اندازی پیدا کرنے کے لیے، اپنی طرف بلانے کے لیے، راغب کرنے کے لیے جب حملہ کرتا ہے تو اس دروازے سے داخل ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ نماز، وہ یہ نہیں کہتا کہ عقیدہ آئیے اس لیے آؤ، کہتا بھائی نماز پڑھنے کے لیے آئیے۔ 10 بار 11 بار بولتا ہے، انسان سوچتا ہے بھائی اچھی بات کے لیے بلا رہا ہے، نماز کے لیے بلا رہا ہے، نماز میں پڑھنے میں کیا حرج ہے، کیا برائی ہے، نماز تو اللہ کے لیے پڑھنی ہے نا۔ پھر نماز پڑھنے لگتا ہے، پھر ذہن یہ بنتا ہے کہیں بھی پڑھ لو ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔
اور پھر ان کی صحبتوں میں بیٹھتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے جب وہ اپنے عقیدے سنانے لگتے ہیں تو پہلے ہی ایک احسان کے تلے وہ دبا ہوتا ہے کہ صاحب انہوں نے مجھے نمازی بنایا، تو یہ اتنا نیک انسان ہے کہ جس نے مجھے نمازی بنایا وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہر بات کو سنتا ہے، تصدیق کرتا ہے، اور کب عقیدہ بدل جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور پھر وہی اولیاء کا چاہنے والا، وہی نبی کی تعظیم کرنے والا، وہی بارگاہ رسالت میں سلام کے نذرانے پیش کرنے والا اب سلام پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتا، اس کی بولی یہ ہو جاتی ہے کہ محمد تو ہماری طرح ہے۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے قلعے کے دروازے کو مضبوط کریں۔